بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئیڈیل الیکٹریکل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بڑے دنوں کے بعد انشاءاللہ پروگرام یہ بنایا کہ سبق شروع کیے جائیں۔ پہلے 7 سبق شروع ہو گئے تھے، لیکن سبق جو ہیں وہ تو ہم نے واٹ وولٹ اور امپیئر پہ بھی بات ہو رہی تھی، انشاءاللہ وہ بھی جاری رہیں گے۔ بڑے دوست پوچھتے ہیں کہ ہمیں جی تار کی گیج جو ہے وہ چیک کرنی نہیں آتی، مہربانی کریں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو ویڈیو تو بڑی بنی ہوئی ہے، لیکن جو محبت رکھتے ہیں اور اپنے اپنے کے حساب سے، اور ہر بندے کی بات بھی ہر بندے کو سمجھ نہیں لگتی، اور جو دوستوں کو سمجھ لگتی ہے میرے چینل سے بڑے اچھے ماشاءاللہ کوئی شگرد دوست بچے جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں، کام سیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں مائکرو میٹر کے بارے میں سمجھایا جائے۔ اصل میں مائکرو میٹر کافی کمپنیوں کے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے بجلی کے کام میں استعمال ہوتے ہیں نا جی، وہ 0 mm سے لے کے 25 mm تک، یعنی 1 انچ کا اس کا وایا جو ہے وہ وڈتھ ہوتی ہے، چوڑائی اس میں آ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے انسائٹ کا لیا ہوا ہے، کمپنی ہے اچھی کمپنی کا، آپ میٹر رکھیں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ جائے گی کہ کس طرح یہ حساب ہوتا ہے۔ باقی میں یہ اس کی نا بڑی بریکیاں ہوتی ہیں، اس کے یہ پوائنٹ ہوتے ہیں، 1000 کا حساب ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، وہ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ وہ میرا خیال ہے کہ عام ایک الیکٹریشین کو اس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو جس نے کوئی امتحان دینا ہے یا آگے جا کے ماشاءاللہ جو بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، یا جو بی ایس الیکٹریکل ہیں، ایم ایس الیکٹریکل ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو تو بریکیوں کا پتہ بھی ہونا چاہیے، اور وہ سیکھتے بھی ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہ بڑا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے کام میں زیادہ پریکٹیکل اور جلدی میں جو چند ضروری چیزیں ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، وہ جس طرح کہتے تھے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ جب بندہ کام شروع کر لیتا ہے نا جی، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ تار نکالتے ہیں، 2 پیس پکڑے، دکان پہ چلے گئے جہاں سے تار خریدے، وہ فوراً آپ کو جناب اس میں تار ڈالے گا، تو گھمائے گا، چیک کرے گا، یہ جی 18 نمبر ہے، یہ جی 20 نمبر ہے۔ تو آپ کے پاس اگر یہ پڑا ہوگا نا، یہ میں آپ کو غور کی بات بتا رہا ہوں، آپ کے پاس پڑا ہوگا، اس کو تھوڑا سا چلانا سیکھ لیں۔ چلانا کس طرح ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ اس میں ریچٹ ہوتا ہے، یہ کر کر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے جب کھولنا ہے تو ادھر سے کھولنا ہے، یہ چیز جو ہے، یہ یہاں پہ دانے بنے ہوئے ہیں، یہ کھولیں گے۔ لیکن جب یہ اپنا 0 پہ آئے گی تو یہ دیکھیں، یہ آواز آ رہی ہے، آپ نے ادھر سے اس کو بند کرنا ہے تاکہ تار کی جو پرفیکشن ہے وہ اس میں آپ کو پوری نظر آئے کہ کتنی موٹی تار ہے۔ تو 2 طریقے ہوتے ہیں تار کو ناپنے کے لیے، ایک انیمل کے سمیت اور ایک انیمل صاف کر کے۔ اور انیمل جو صاف کرنا ہے وہ آپ نے ریگ مار سے، ریتی سے یا بلیڈ سے نہیں کرنا، اس کو تھوڑا سا آگ جلانی ہے، آگ لگا کے انیمل جب جل جاتا ہے تو پھر فوراً بھی نہیں کھینچنا تاکہ وہ لمبا نہ ہو جائے، کیونکہ کاپر جب اس کو ہیٹ گرم کریں گے، تار کو کھینچیں گے، اس کا جو سائز ہے وہ آؤٹ خراب ہو جائے گا، آپ کو سمجھ نہیں لگے۔ تو آگ لگانے سے، کوئی بھی ماچس سے یا لائٹر سے آپ جب اس کو لگائیں گے پتہ چل جاتا ہے انیمل جل گیا۔ تو تھوڑی دیر ٹھہر کے بعد میں آپ نے کپڑے سے صاف کرنا ہے، کپڑے سے صاف ہو جائے گا، پھر آپ نے اس کو یہ میٹر کے اندر دے کے چیک کرنا ہے۔ تو میٹر کے یہ دیکھیں، ابھی نزدیک کرتے ہیں یہ کیمرہ، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 0 پہ آیا کھڑا ہے۔ یہ ایک اس میں نا لکیر ہوتی ہے سائڈ پہ اندر، اور 0 کی لائن جو ہے نا وہ بالکل برابر آ رہی ہے۔ اچھا، اس کو آپ یہ گھمائیں گے، جب دوبارہ 0 آئے گی نا، یہ 5 کا پوائنٹ ہے، 5 پوائنٹ سے جس طرح گھڑی کا حساب ہے، تو جب یہ دوبارہ آئے گی نا، سمجھ لیں یہ 50 ہو گئے، 50 پوائنٹ پہ آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر دوبارہ آپ جب گھمائیں گے، یہ دیکھیں 20 25 30 35 40 45، پھر 0 پہ آ گئی ہے، تو یہ 100 پوائنٹ ہو گئے۔ اسی طرح ایک پورا چکر کرے گی تو 50 پوائنٹ کا فرق پڑتا ہے، وہ آپ 50 100 150 200 کے حساب سے۔ لیکن ہمیں اتنی لمبی جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا 18 نمبر جو تار ہے نا، یا 17، وہ 140 35 40 پوائنٹ تک جاتی ہے، اس سے نیچے نہیں چاہیے، آپ نے حساب لگانا ہے۔ ہمارا تقریباً 35 36 نمبر تار سے لے کے 37 بھی آ جاتی ہے، اور 18 نمبر تک میرے خیال ہے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، 17 نمبر کی بھی، تو ہم نے اسی کے اندر اندر رہنا ہے۔ یہ ساتھ چھوٹی چھوٹی لکیریں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، جتنے آپ چکر اس کو گھمائیں گے اتنے وہ لکیریں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک چکر میں ایک لکیر نظر آ رہی ہے،
दूसरे चक्कर में 2 लकीरें 100 पॉइंट हो गए, 2 लकीरें आ गई। 150 में 3 लकीरें नज़र आ रही हैं, 200 पॉइंट में 4 लकीरें नज़र आ रही हैं, इसको भी समझ लग जाएगी। तो पॉइंट का आप हिसाब रखेंगे, एक चक्कर में ये 50 पॉइंट, दूसरे चक्कर में 100 पॉइंट, 0 लकीर के बराबर। अच्छा, तार की आप मैच आपने किस तरह करनी है, मैंने अपनी वीडियो में ना चार्ट भी दिए हुए हैं। जो वो तो एक अलग बात है कि तार कौन सा नंबर निकला है और उसके मुताबिक अगर वो नहीं है तो कौन सा और नंबर डालना चाहिए, वो सर्कुलर मेल बोलते हैं, वो मैंने चार्ट उधर दिया हुआ है। अच्छा, समझदार बंदे के लिए ना वो इशारे कहते हैं, इशारा ही काफ़ी होता है। जब आप मीटर आपके पास पड़ा होगा ना, आप बाजार से तार लाएंगे, फर्ज किया 20 नंबर आप ले आए, आपको ये पता होगा जी एक चक्कर में 50 से 100 है, आप 20 नंबर की तार इसमें डालेंगे, इसको घुमा के चेक करेंगे कि कहाँ पे आ रही है। तो हमारे हिसाब से हमने एक अंदाज़ा लगाया हुआ है, 1-2 पॉइंट अगर ऊपर नीचे हो ना, हमारे पास तो तारें पड़ी है, हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये चार्ट ना तस्वीर पे बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। हमने ये 37 नंबर से लेके ये 17.5 तकरीबन 0.5 भी आ जाता है, 22.5, 27.5, ठीक है जी, 32.5 और 35-30 के दरमियान जो तार आती है, 125 पॉइंट आएंगे ना जी, तो समझ लें कि आपकी 18 नंबर तार है। वो आपने पास अगर तार पड़ी होगी या नहीं लेके आएंगे, उससे भी आपको समझ लग जाएगी। तो ये जो 19 नंबर है, ये 110 पॉइंट तक भी जाती है, ठीक है जी। तो इसी तरह हमने 20 नंबर जो है वो 96 से 1 पॉइंट तक भी जाती है। 21 नंबर जो है वो 86 से लेके 90 तक, अनमल समेत की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि बाकी हर बंदे का अपना एक तरीका होता है। कई लोगों के पास चार्ट भी होते हैं जी, ये फलाना नंबर फलाने के ऊपर आ गया, फलाने के बराबर आ गया। आपने कई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं दोस्तों को ये समझाता होता हूँ कि जब दुकान बनानी है ना, आपने 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, उसके पास एक थर्मामीटर होता है, एक ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए उसके पास वो पड़ा होता है। तो डॉक्टर के पास 2 चीज़ें ही होती हैं, बुखार चेक करता है, उसके हिसाब से दवाई। तो आपके पास एक ये माइक्रोमीटर, एक अम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर की भी जरूरत नहीं है, चलो वो भी लगा हो तो अच्छी बात है, वरना अम्पेयर मीटर बड़ा ज़रूरी है। हर मोटर अम्पेयर के हिसाब से आपको पता चल जाएगा वो सही चल रही है या ज़्यादा अम्पेयर ले रही है या थोड़े ले रही है, लोड उठाएगी कि नहीं। ये चीज़ है। तार नापने के लिए जो वाइंडिंग करते हैं दोस्त, ये माइक्रोमीटर, और एक 20-2500 का मिल जाता है, 2-2,500 का। तो ये कम से कम ना 6,000-6500 का मीटर हमने रखा हुआ है। जितना अच्छा मीटर होगा उतनी ज़्यादा परफेक्शन आती है, बिल्कुल परफेक्ट तारें जो है ना वो साइज नज़र आ जाते हैं। तो बाकी 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपको अंदाज़ा इसी से हो जाएगा। ये मीटर खरीद ले, ये अपने पास रखें, कोई बात नहीं। अगर आपको समझ नहीं लगती ना, तो मोटर से जो तार निकालेंगे कोशिश क्या करें कि रनिंग की तार अलग रख ली, स्टार्टिंग की तार अलग रख ली। जब आप दुकान से तार चेक करवा के वापस आएंगे तो अपने मीटर से ना अनेमल के साथ भी चेक कर सकते हैं, अनेमल के बगैर भी चेक कर सकते हैं। उस हिसाब से एक रजिस्टर बनाएं, लाजम लिखा करें, और रजिस्टर में लिख लेंगे जी 18 नंबर तार थी, अनेमल समेत इतनी आई है और अनेमल के बगैर इतनी आई है। तो दोनों चीज़ें जब आप लिखनी शुरू कर देंगे ना, हर तरह की तार आती है इंशाल्लाह, जो भी बारीक मोटी तारें आती जाएंगी, सिल्वर हो कापर हो। तो सिल्वर का थोड़ा सा ना अंदाज़ा इस तरह हो जाता है कि तार को सिल्वर की पकड़ के आप इस तरह खींचेंगे ना, थोड़ी सी वो थोड़ी लंबी हो जाती है, उसकी गेज जो है ना वो डाउन हो जाती है। ये भी आप ख्याल किया करें, किसी भी मोटर में सिल्वर आती है ना, उसमें पॉइंट का फर्क पड़ जाता है। तो कापर का नहीं पड़ता, सिल्वर खींची जाती है, तो उसका भी आपने हिसाब रखना है कि ये खींची तार पतली है, नई तार लाएंगे तो वो उस हिसाब से कितनी मोटी होनी चाहिए। बाकी तो तजर्बा इस तरह हो जाता है कि तार बंदा निकाले ना, उसके वजन के हिसाब से बंदा पता चल जाता है। तार को वजन करेंगे तो हमें तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्या नंबर हो सकता है। तो बाकी ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं होती, थोड़ी सी समझ की बात है। और याद रखें, कोई भी मुश्किल काम हो बार बार करने से ईजी हो जाता है, तो उसको 2 दफ़ा करें, 3 जिस तरह रिवाइज करते हैं,
استاد ایک سبق دے دیتا ہے، کہتا ہے جی وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے دہرانا ہے، آدھا گھنٹہ یہی سبق یاد کرنا ہے۔ تو سبق یاد کرتے رہیں گے تو آپ کو یاد بھی ہوتا جائے گا اور ایزی ہو جائے گا۔ یہ چیزیں یہ بڑی ضروری ہوتی ہے، ایک امپیئر میٹر اور یہ ایک مائکرو میٹر۔ تو بجلی کی دکان پہ 0 سے لے کے 25 mm تک بہت ہے، اس سے زیادہ کام ہے۔ باقی جو بڑے بڑے ہیں وہ تو خراج کی کام ظاہر ہے، لیتھ مشین میں کام آتے ہیں۔ تو اس حساب سے آپ کو یہ 0 سے لے کے 25 mm کا جو میٹر ہے وہ ایک اچھی کوالٹی کا لینا چاہیے۔ تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ یہ چیزیں میں نے کچھ لکھ بھی دی ہیں، یہ تقریباً اندازہ ہے، اوپر نیچے 1000 کا حساب ہوتا ہے، یعنی جو لکیریں ہیں پوائنٹ ہیں وہ ایک دو اوپر بھی ہو سکتی ہیں، نیچے بھی ہو سکتی ہیں۔ جب 60 میں آ جائے تو بندہ وہ کنفیوژن جو ہے وہ جا کے بندہ دکان پہ بھی دور کر سکتا ہے۔ 60 کے نمبر ہیں، 22.5 ہوگی، 21.5، 20.5، 19.5 اس طرح جو آتی ہے، یہ زیادہ باہر کی کمپنیوں کی موٹریں جو آتی ہیں وہ 60 میں استعمال کرتے ہیں۔ تو باقی ان کا جو متبادل ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کی بھی ویڈیو بنی ہوئی، یہ آپ یاد کریں۔ اور دوسری صورت جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ تار جب لائیں چیک کریں، اپنے رجسٹر پہ لکھتے جائیں گے، آپ کو انشاءاللہ میٹر کا اندازہ ہوتا جائے گا۔ تو میرا نمبر بھی واٹس ایپ میں نے دونوں دیے ہوئے ہیں، کسی چیز کی ڈکی چھپی بات نہیں ہے الحمدللہ۔ راولپنڈی گلزار اکیڈمی ورک شاپ میں بار بار یہی چیزیں بتاتا ہوتا ہوں۔ ایک میرا نمبر واٹس ایپ کا ہے جو وہ زونگ کا نمبر ہے، ویسے جائز کا نمبر ہے، زونگ پہ کنورٹ کرایا ہوا ہے، 0308 7920 750۔ اور دوسرا نمبر ہے 0336 70 47 133۔ یہ نمبر سیو کریں، واٹس ایپ پہ میسج بھی کیا کریں، ایمرجنسی ہو تو فون بھی کر لیا کریں، اور کوشش کریں کہ جو ورکنگ آور ہوتے ہیں صبح 9-10 بجے سے لے کے رات 9-10 بجے تک، کئی دوست صبح نماز کے ٹائم فون آ رہے ہیں یا رات کو 12 بجے فون آ رہے ہیں، یہ مہربانی کیا کریں۔ پھر جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے، دوست صاحب گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ تو فون کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے دن ایک دوست کا فون آیا تو میں نے کہا یار آج تو چھٹی ہے، تمہارے بچے بھی پیچھے آواز آ رہی ہے، رو رہے ہیں۔ اور کہتا جی میں گھر بیٹھا ہوں تو بچوں کے ساتھ، میں نے کہا چلو آج استاد سے فارمولہ پوچھ لیتے ہیں، کل میں نے موٹر بنانی۔ تو خدا کے بندے موٹر کے پاس بیٹھو، کاپی پینسل پاس رکھو، تو بات پوچھنی ہے، ساتھ ساتھ لکھو بھی صحیح، اور چیز سامنے پڑی ہو تو سمجھو بھی صحیح بھی یہ کیا چیز ہے، کس طرح میں نے بنانی ہے۔ تو ٹائم کا خیال رکھا کریں، اور کوشش کیا کریں جو مسلمان ہیں اور پاکستان میں جو نماز کے جو ٹائمنگ ہوتی ہے، باقی لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، ظاہر ہے انسانیت تو ہر بندے میں ہونی چاہیے یاد، اور خیال بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ورکنگ آور جو ہوتے ہیں ان کا خیال کیا کریں، اللہ پاک آپ کو جزا دے اور اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت دے۔ تو سبسکرائب بھی کر لیں اور سیو بھی کریں، بیل آئیکن بھی دبایا کریں، ہماری جس طرح چھوٹی چھوٹی ویڈیو آتی رہتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ بڑی کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹی سی بات کسی کو سمجھ لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری نیکی کام آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، آگے جو انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے وہ ہم نے ایک سنگل فیز سے 3 فیز موٹر بنائی ہے، ساتھ VFD لگائی ہے، اپنی خراج مشین پہ لگائی ہے، کامیاب کی ہے ماشاءاللہ۔ اور اگلی ویڈیو وہ بناتے ہیں کہ سنگل فیز سے 3 فیز موٹر کس طرح بنائی جائے، اور اس کے ساتھ VFD سے لگا کے اس کو سلو اور سپیڈ بھی دیا جائے، یعنی کس طرح سلو کرتے ہیں، کس طرح تیز کرتے ہیں، فاسٹ کرتے ہیں اس کو۔ تو باقی سنگل فیز سے یا سولر سے کس طرح موٹریں چلائی جاتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔